شہادت تو لیتا ہے اور
کو ہے کس بات کا خطرہ، کیا بن کے سپر آپ دے بیمار کھڑے ہیں، پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو قرآن کے سورے، ارے زہرا تیری روٹی کے طلبگار کھڑے ہیں، پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو قرآن کے سورے، زہرا تیری روٹی کے طلبگار کھڑے ہیں، ارے رشتہ ہی نہیں جن کا کوئی فرش عطا سے، وہ لوگ مصلی پر بیکار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے شہر کے اداکار کھڑے ہیں، عالم یہ نہیں نبیوں کی قطاریں، یہ سب میرے آنسو کے خریدار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے کے ازادار کھڑے ہیں۔ محمد کا جام ضامن ہے، آل محمد کا جام ضامن ہے، کلیم کا یہ مجسم یہ نام ضامن ہے، آل محمد کا نام ضامن ہے، کلیم کا یہ مجسم یہ نام ضامن ہے، کہ اس کے نام کا سکہ سجاؤ بازو پر، فراز سے یہ تمہارا امام ضامن ہے، کہ اس کے نام کا سکہ سجاؤ بازو پر، فراز سے یہ تمہارا امام ضامن ہے۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ کیسے کہوں کہ شاہ کا خیمہ نہیں جھلسا، کیسے کہوں کہ شاہ کا خیمہ نہیں جھلسا، بے خوف کیا آگ پہ شبیر کا ماتم، زہرا کی دعا ہے کوئی بچہ نہیں جھلسا، زہرا کی دعا ہے کوئی بچہ نہیں جھلسا، تھا نفس جو عباس کا پرچم میرے گھر پر، بستی تو جلی میرا محلہ نہیں جھلسا، حیدر کے تعصب کی جو دنیا میں لگی آگ، حیدر کے تعصب کی جو دنیا میں لگی آگ، مسلم تو بہت جھلسے ہیں شیعہ نہیں جھلسا، مسلم تو بہت جھلسے ہیں شیعہ نہیں جھلسا۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ شیر حیدر کو زمانے کا وفا کہتے ہیں، بادو شبیر کی زینب کو رضا کہتے ہیں، جس کو ملتی ہے مریضوں کے زمانے کو شفا، اسے عباس کے پرچم کی ہوا کہتے ہیں، جس کو ملتی ہے زمانے کو مریضوں کو شفا، اسے عباس کے پرچم کے وفا کہتے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ اصغر کو بھی پاؤں سے جانا نہیں آتا، اصغر کو ابھی پاؤں سے جانا نہیں آتا، میدان سے جنگ ہار کے آنا نہیں آتا، اصغر کو ابھی پاؤں سے جانا نہیں آتا، میدان سے جنگ ہار کے آنا نہیں آتا، اصغر کی ہنسی کر گئی میدان میں ثابت، ظالم کو ابھی تیر چلانا نہیں آتا، اصغر کی ہنسی کر گئی میدان میں ثابت، ظالم کو ابھی تیر چلانا نہیں آتا۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ شہ کے ماتم سے دشمنی رکھ کر دھول رسوائی
रसवाइयों की चाटेगा, जैसे बोएगा वैसे काटेगा, शय के मातम से दुश्मनी रखकर धूल रसवाइयों की काटेगा। आज सब है अलम उठाए हुए, काट किस किस का हाथ काटेगा। अब्बास का साया नहीं, जिसके सर पर हज़रत अब्बास का साया नहीं, उसकी किस्मत में दुआ ए फातिमा और जालिमों इतना सलश कर लेके आए हो यहाँ, क्या तुम्हें अब्बास की कुव्वत का अंदाज़ा नहीं। जालिमों इतना सलश कर लेके आए हो यहाँ, क्या तुम्हें अब्बास की कुव्वत का अंदाज़ा नहीं। जहाँ भी अहले बातिल पर दरे पैकार बैठे हैं, जहाँ भी अहले बातिल पर दरे पैकार बैठे हैं, अली वाले भी उनके पास थे तैयार बैठे हैं, अली वाले भी उनके पास थे तैयार बैठे हैं। कहा ये काम ने मिटाना हमको मुश्किल है, हमारी सरहदों पर वक्त के मुख्तार बैठे हैं। कहा ये काम ने मिटाना हमको मुश्किल है, हमारी सरहदों पर वक्त के मुख्तार बैठे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिyyil अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यीन, सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन, लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلوات محمد خالق کائنات اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا اور اپنے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کی زبان اچھی ہے اور میرے نبی کا دل طیب و طاہر اور میرا نبی لوگوں سے پیار کرتا ہے اور بشریت سے محبت کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے، سب سے پیار کرتا ہے، دل صاف ہے۔ سب سے عظیم بات عزیزان محترم یہی دل کا صاف ہونا ہے، جو آج کے زمانے میں نہیں۔ بڑی اچھی بات کہی ہے کہ عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں، یعنی دنیا نفرتوں سے بھری ہوئی ہے، دنیا قدرتوں سے بھری ہوئی ہے، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں۔ اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں، اس عہد میں اس زمانے میں سب کچھ ہے مگر انصاف نہیں۔ انصاف ہوتا اسی وقت ہے جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان انصاف کر دے کسی کے ساتھ اور اس کا دل صاف ہو۔ یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے عزیزان محترم، دل کا صاف ہونا۔ ایک مرتبہ آپ صلوات کا سہارا دیں محمد عالم میں مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں، اور انصاف ہو کس طرح کی؟ دل صاف۔ کہتے جہاں کے اوپر دل صاف ہوگا وہاں انصاف پایا جائے گا، اور یہی اصل مسئلہ ہے کہ دل سے انسان نفرتوں کو نکال دے، دل سے قدورتوں کو نکال دے، دل سے گندگیوں کو نکال دے، خود کی بھی زندگی خوشگوار ہونے کی اور دوسروں کی بھی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ ایسے انسان کے لیے میرے مولا نے کہا ہے کہ لوگوں کے درمیان رہو تو رہنے کا بھی طریقہ بتایا، ایسا نہ ہونے پائے کہ مر جاؤ تو لوگ کہیں کہ بہت اچھا ہوا بھائی اس کے شر سے تو نجات مل گئی۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مر جاتے تو پڑوسی کہتا بہت اچھا ہوا بھائی، زندگی بھر ستاتا رہا، زندگی بھر ستاتا رہا، ہمیشہ پریشان کرتا رہا، مگر جانے قربان میرے مولا نے کہا کہ رہو ایسے خالق الناس مخالطتاً ان عشتم ان علیکم، زندہ رہو تو لوگ ملنے کی تمنا کریں۔ یہ بات ہے، کہا ایسے جیو کہ جب تک زندہ رہو تو لوگ ملنے کی تمنا کریں، وَإِن مُتُّمْ بَقَوْا عَلَيْكُمْ، اور مر جاؤ تو لوگ آنسو کہ یہ انسان ایسا انسان ہے واقعا قابل اہمیت، ایسا انسان ہے قابل ذکر کہ جب تک، اور ہے عزیزان محترم سماج و معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ چلے ان کے پاس بیٹھ جائے، ان کے پاس ایسے بھی لوگ ہیں اور اس سے زیادہ وہ والے لوگ ہیں، چونکہ اچھے کم ہیں، اور یہ تو قرآن نے بھی کہا کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم۔ ایک صلوات پڑھیے بار سب سے عظیم نعمت دل کا صاف ہونا ہے، اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کس کا دل صاف ہے کس کا دل صاف نہیں ہے؟ تو یہ بھی روایت دے گا کہ یہ زبان بتائے گی، یہ تو زبان بتائے گی نا دل صاف ہے یا دل صاف نہیں۔ ہر انسان کی زبان اس لیے کہ دل ہے ظرف، برتن، اور برتن میں رکھی ہوئی چیز جو جس نکلتی ہے وہ زبان سے نکلتی ہے، دل کے برتن سے جو چیز نکلے گی وہ زبان سے نکلتی ہے، تو جس کے اندر جو چیز ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں نا کسی برتن میں کوئی چیز ہو اور نکلے کوئی چیز دوسری چیز، ممکن نہیں۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک بکرا ذبح کرو اور اس کی دو چیز جو سب سے اچھی ہے وہ لے کر آؤ۔ کا بکرا ذبح کرو، دو چیز جو سب سے اچھی اس نے ذبح کیا،
اب وہ لے کر جب آئے لقمان حکیم کے پاس تو زبان اور دل لے کر آئے، کہا پھر ایک دوسرا ذبح کرو، ایک دوسرا ذبح کرو، اور جو دو سب سے خراب ہو وہ لے کر آتا۔ پھر عزیزان محترم یہی زبان اور دل لے کے آ گیا۔ اچھا، زبان اور دل سب سے اچھے اور زبان اور دل سب سے خراب۔ وہاں پر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا سچ کہتے ہو، اگر انسان کے دل اور زبان اچھی ہو جائے تو اس سے اچھا بشر نہیں ہے، اور اگر زبان اور دل خراب ہو جائے تو اس سے گندا آدمی نہیں آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد۔ اگر انسان کا دل گندا ہو جائے، انسان کی زبان گندی ہو جائے، دل اور زبان اگر صاف نہیں تو پھر اس انسان سے گندا انسان نہیں۔ اسی لیے تو عزیزان محترم نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے عظیم باتیں ہیں یہ۔ جب پوچھا گیا مسلمان کسے کہتے ہیں تو کیا حضور پاک نے یہ کہا تھا کہ جو نماز پڑھتا ہو، یا جو حج رکھتا ہو کرتا ہو، یا جو زکات دیتا ہو، یا وہاں کے اوپر بھی یہی زبان کی بات ہے۔ زبان اور ہاتھ کا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان تو نہ زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے نہ ہاتھ سے۔ خدا کی قسم اتنا، یعنی سچا مسلمان دوسرے کو تکلیف دے ہی نہیں سکتا، نہ زبان سے تکلیف دے گا نہ ہی ہاتھ سے۔ یہ سچے مسلمان کی پہچان ہے، بشریت کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیے کتنا پیارا پیغمبر اکرم نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے کہ اگر سچے مسلمان کو پہچاننا ہو تو دیکھو، ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو نام کے مسلمان ہیں، عملی طور پر اگر دیکھیے گا تو مسلمان نظر نہیں آئیں گے۔ بھئی آپ تو غور کریں، نہ زبان سے نہ ستاتا ہو اور نہیں ہاتھ سے۔ یہی اسلام کا امتیاز ہے۔ آپ بتائیے میں اپنی زبان اچھی رکھوں، کوئی عمل بھی نہیں کر رہا ہوں مگر اسلام اس پر مجھے ثواب دے رہا ہے۔ اب اگر ایسا کر رہا ہوں کہ کسی کو مجھ سے تکلیف نہ ہو، خدا کی قسم کسی دین میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ ہم کچھ کرتے بھی نہیں ہیں مگر ثواب بھی مل رہا ہے۔ کبھی میں کسی کو ستاؤں گا نہیں، اسلام کہتا ہے ہم اس میں تمہیں ثواب بتا۔ ایک صلوات پڑھیے گا نماز پڑھتا ہوں تو عمل انجام دیتا ہوں مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زبان سنبھالے رہو، اور اسلام کہتا ہے زبان کو اگر کنٹرول میں رکھو گے تو اس کا اجر ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم جب انسان آخرت میں پہنچے گا اور اس کو ڈھیر سارا ثواب ملے گا تو وہ کہے گا کہ یہ ثواب کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، میں نے تمہیں ایسا کوئی عمل انجام نہیں دیا تھا، یہ اسی طرح کے اعمال کے ثواب ہوں گے، اب یہ کہاں سے آ گیا، میں نے تو ایسا کوئی انجام ہی نہیں دیا تھا۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اتنا اہم ہے عزیزان محترم کہ کبھی کبھی انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ جو گھر میں جیتا ہے نا، اپنے گھر میں، گھر کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس میں ممکن ہے کہ ایک انسان سب کچھ کرتا ہو مگر زبان اچھی نہ، بیوی سے بول رہا ہے اچھی طرح سے نہیں بولتا، بچوں سے بول رہا ہے اچھی زبان استعمال نہیں کرتا، بھائی سے بول رہا ہے اچھی زبان استعمال نہیں کرتا، ماں باپ سے گفتگو کر رہا ہے اچھی زبان استعمال نہیں کر رہا۔ خدا کی قسم نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کہا تکلموا تعرفوا، بولو پہچانے جاؤ گے، کہا بولو پہچانے جاؤ گے۔ ان المرء مخبوء تحت لسان، ہر انسان اپنی زبانوں تلے چھپا ہوا ہے، کہا بول کے دیکھو۔ اسی لیے تو جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس کا عیب بھی چھپا رہتا ہے، ہنر بھی چھپا رہتا ہے۔ تا آدم سخن نہ گفتے باشد، عیب و ہنرش نہ افتے باشد، کہ جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس وقت تک نہ اس کے ہنر کا پتہ چلتا ہے نہ عیب کا پتہ۔ لیکن زندگی میں مسئلہ بہت اہم ہے، اپنی شریک حیات کے ساتھ
اپنی فیملی کے ساتھ زبان کو اچھا بنا کے رکھیں. یہ بہت اہم ہے عزیزان محترم. سب کچھ کر رہا ہے، محنت کرتا ہے، کما رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن گھر کے اندر جب بولتا ہے تو جھڑکتا ہے، زبان اچھی نہیں رکھتا. کوئی غلام تو نہیں ہے نا، کوئی غلام تو نہیں ہے. کتنا مرتبہ ہے ایک خاتون کا، وہ ہمارے بچوں کی ماں ہے، وہ ہماری شریک حیات ہے. تو تاریخ نے لکھا ہے خدا کی قسم، یہ اگر ہو جائے نا تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی. کئی خواتین چاہتی کیا کہ میرا میاں پیار سے بولتے ہیں، گھر سے ان کی بھی تاکید، ان کی بھی زبان اچھی ہو. دونوں طرف کا مسئلہ ہے. تو تاریخ میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی ہیں جناب صاحب، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو نبی پاک آپ کے گھر پہنچے، رضا اتار دی، پا برہنا، چپل بھی نہیں، اور جنازے کو لے کے چلے. تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ پیغمبر کبھی تابوت ادھر پکڑتے تھے، کبھی دوسری طرف پکڑتے تھے. اور جب جناب سعد کے قبرستان پر پہنچے تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کو دیکھا، لحد کے اندر اترے، اور اترنے کے بعد لحد کو بہتر بنا دیا. وہاں سے ایک پیغام دیا نبی پاک نے. وہ پیغام کیا تھا؟ کہا کام کوئی بھی ہو مگر اسے مضبوط اور مستحکم کیا. کہا میں جانتا ہوں کہ قبر خراب ہو جائے گی مگر لحد کو بہترین بنایا. کا کام کوئی بھی ہو مستحکم ہونا چاہیے. یہ ایک پیغام کہاں سے دیا. اور اس کے بعد جناب سعد کو دفن کر نبی دفن کرنے قبر آمادہ ہو گئی تو وہاں جنازے میں جناب سعد کی ماں بھی تھی. جناب سعد کی ماں اپنے بیٹے کی قبر سے خطاب کر کے کہتی ہے سعد تم کو جنت مبارک ہو. بہت توجہ کریے کہ تمہیں جنت. انہوں نے دیکھا کہ نبی جیسا انسان صاحب رحمت پیغمبر رحمت تبھی، اور ان کے جنازے میں ان کو دفن کرنے میں اللہ نے حتماً ان کو مغفرت کر دی ہوگی، انہیں معاف کر دیا ہوگا. کہا سعد تمہیں جنت مبارک ہو. تو نبی پاک نے کہا کہ نبی پاک نے سعد کی ماں سے کہا کہ خدا پر حکم نہ لگاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی فشار قبر میں مبتلا. سعد فشار قبر میں مبتلا، دفن کر کے واپس آ گئے دفن کر کے. عزیزان محترم، تو لوگوں نے پوچھا نبی پاک سے کہ آپ نے سعد کی ماں سے کہا کہ سعد فشار قبر میں مبتلا، اللہ کے نبی آپ اس کے جنازے میں شریک ہے، آپ نے انہیں دفن کر دیا اور آپ کہہ رہے سعد فشار قبر میں مبتلا. آپ کو پتا ہے نبی پاک نے کیا کہا؟ نبی پاک نے کہا سعد کے یہاں، سعد نے اسلام کی بہت خدمت کی عزیزان محترم. کہا گھر کے اندر زبان صحیح نہیں، کا فیملی کے ساتھ جب بولتے تھے تو اس میں تلتی تھی زبان کے اندر. کا اس وجہ سے اللہ نے فشار قبر میں مبتلا کیا. ایک سلوات پڑھے پر وہاں کا ساتھ کی زبان اچھی نہیں. اپنے گھر کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اتنا اہم مسئلہ ہے زبان کا. زبان اتنا اہم مسئلہ ہے. اور واقعی جب قرآن نے بھی کہا تو قرآن نے بھی جب زبان کی بات کی تو قرآن کہتا ہے کہ زبان کے لیے تو 3 باتیں قرآن کہتا ہے. کہا بولو تو قول صدیق، ہلکی پھلکی باتیں نہ کیا کرو. دیکھا ہوگا نا بعض انسان کی زبان کے اوپر جو آ گیا وہ بول دیا، جو چیز آ گئی وہ بول دیا. کہا نہیں، حدیث میں کفا انسان جہلن ان تحدث ما سمع. انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اس کی زبان پر آ جائے وہ بول دے. کیا اس کی جہالت کے لیے کافی؟ اسی لیے تو عزیزان محترم یہ بھی حدیث میں عاقل اور احمق انسان کی پہچان کیا ہے اور اس کی زبانیں کہاں رہتی ہیں. تو میرے مولانا نے نبی البلاغہ میں کہا لسان العاقل وراء قلبہ. عاقل کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے.
आकिल की जबान उसके दिल के पीछे होती है। अच्छा, अहमक का दिल कहाँ होता है? का वक़ल्बुल अहमक के अमाम लिसाने, और नादान और अहमक का दिल उसकी जबान के आगे होता है। यानी क्या मतलब? कहना ये चाहते अज़ीज़ान मोहतरम, अक्लमंद इंसान पहले सोचता है फिर बोलता है, लेकिन जाहिल और नादान इंसान पहले बोलता है बाद में सोचता है। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद। लेकिन जब यहाँ तक आपको लेकर आ गया जबान, तो कुरान ने कहा कौले सदीद, सदीद। मोमिन ऐसी बातें न बोले जिस पे लोग हंसे, जिसकी बात का कोई वज़न ना हो। का बोले तो वज़नदार बात बोले। अवक़ूलू लिन्नास हुस्ना, और का सबके साथ ज़बान को अच्छी तरह से रखे। लिन्नास हुस्ना, प्यार से बोले, लोगों के साथ मोहब्बत करे। नास कहा है अज़ीज़ान मोहतरम, अन्नास। कुरान ये नहीं सिखाना चाहता है कि फ़कत जो अपने रिश्तेदार से या फ़कत मुसलमान से या फ़कत शिया से, का जो भी मिले, का जो भी मिले, बाकी का जो भी मिले उससे प्यार से बातें करो, ज़बान अच्छी रखो। इसीलिए देखा होगा अलबत्ते कि कम लोग हैं, बाज़ लोग ऐसे कि हर कौम और हर मसलक का इंसान उसकी तारीफ करता है, अमा उसका अखलाक बहुत अच्छा है, ना उसका तरीका बहुत अच्छा है। और ये भी अल्लाह के नबी ने कहा। अब देखिए अल्लाह के नबी मान कैसी बातें रहा, ताकि देखो तुम लोग सारे लोगों को पैसे तो नहीं दे सकते, दे सकता है मगर कोई, मगर हाँ ताकि तुम लन तसऊन नास बिअमवालिकुम, सबको पैसा नहीं दे सकते, लेकिन हाँ फसऊहुम बिवस्तिल वज्ह, किसी से भी मिलो मुस्कुरा तो सकते हो। कहा मुस्कुरा तो सकते हो, ये हर इंसान कर सकता है। ये नबी पाक ने कहा मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो यही तो कहना चाहता हूँ जिससे भी मिलो मुस्कुरा के मिलो, जिससे भी बातें करो प्यार से बातें करो, जिससे भी बातें करो नरम लहजे में बातें करो। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद। ये तुमसे मांगा जा रहा है, ये अल्लाह का नबी, इसी को कुरान कहता है कि मेरा नबी पे करे रहमत है, मेरा नबी पे करे मोहब्बत है। और इतना दिल का तैयब व ताहीर है, इतना दिल का तैयब व ताहीर है कि हर इंसान नबी की तरफ खिंच रहा है, हर इंसान नबी की तरफ खिंच रहा है। इसीलिए तारीख में भी है कि जो एक मर्तबा मिला नबी पाक का गिरगिता हो गया। आपको पता है खाने काबा के पास जब अल्लाह का नबी जाकर बैठता था और कुरान की तिलावत करता था, तो लोग अपने कानों में रुई डाले होते थे। क्यों? जिसने एक मर्तबा लहजे रसालत को सुन लिया पैगंबर का गिरगिता हो जाता था, कुरान उसके कानों में पहुंच गया। इसीलिए तारीख में लिखा है कि एक शख्स कहीं से आया हज करने के लिए और उसको बताया गया था कि एक जादूगर है, जो भी उसकी बात को सुन लेता उसका गिरगिता हो जाता है। तो उसने कहा अच्छा तो मैं तवाफ करने जा रहा हूँ, तो कान में रुई डाल लेना ताकि पैगंबर की बात तुम्हारे कान में न पहुंचे। तो कान में रुई डालकर तवाफ करता करता एक मर्तबा उसकी अक्ल बेदार हुई, तो कहता है कि क्या कहेंगे मेरे गाँव वाले, क्या माँ उस इंसान की बात भी नहीं सुनी, वो कहना क्या चाह रहा था। का जो इंसान आया था, जो इंसान पैगाम लेकर आया था, उसकी बात भी नहीं सुनी, सुनते तो वो कहना क्या चाह रहा था, वही उसने रुई निकाल के फेंक दिया। कहा भाई सुने तो ये कहना क्या चाहता है। का जो भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पैगंबर की दूसरी जो बात कुरान के जो बहुत है, जो हमें बहुत कम पाए जाते हैं। अक्सर लड़ाइयों के ऊपर अगर आप जाएं, अक्सर लड़ाइयों में तो आप देखेंगे तो लड़ाइयों की जो बुनियाद है सब छोटी छोटी बातें मिलेंगी। आप जरा गौर करिए, चाहे मियाँ बीवी लड़ते हो, फैमिली की लड़ाई हो, पड़ोसी के साथ लड़ाई हो, छोटी छोटी बातें होंगी, छोटी छोटी बातों पे इंसान लड़ता है।
کہ یہ اختلاف، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑا، اچھا عفو کا جذبہ ہی نہیں، معاف کر دینے کا جذبہ ہی نہیں ہے. بھئی نبی کہتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، قرآن سکھا رہا ہمارے نبی کو معاف کرنا سیکھو، عفو کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. ہاں یہ کام سخت ہے، یہ سخت ہے عزیزان محترم یہ کام، لیکن قرآن یہی سکھاتا ہے معاف کرنا سیکھو. اچھا یہاں تک سکھاتا ہے کہ وہ صرف من قطع، یعنی جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لو. اتنا قرآن سکھاتا ہے، اتنا حدیث سکھاتی ہے، اور یہ پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے نبی آپ انہیں معاف کر دیجیے. تو آپ دیکھیں نبی پاک کا کردار، نبی پاک کا کردار کو دیکھیے کیسے معاف کیا. روزانہ کوڑا ڈالتی، روزانہ کوڑا ڈال رہی ہے اور نہیں آئی تو نبی پہنچ گئے. مگر ملے گی کوئی عزیزان محترم مثال؟ تو کیا نبی پاک دکھانے کے لیے کر رہے تھے یا نہیں؟ نبی کی سیرت یہی ہے. اچھا پہنچ گئے تو کہا آپ آئیں، کہا آپ آئیں، کہا ہاں، کہا میرا دین ہے، یہ میرا دین کہتا ہے. میں نے دیکھا تو یہ کہاں چلی گئی، کیا ہو گیا اس کو؟ اور اتنے ہی نہیں، اور یہی کردار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ کوفے کے راستے میں ایک غیر مسلمان سے ہم سفر ہو گئے، جا رہے تو گاڑی پر وہ بھی بیٹھا تھا. اب جب ہم سفر ہوئے ساتھ گئے تو اس نے پوچھا آپ کہاں جائیں گے؟ کہا میں کوفے جاؤں. مولا نے پوچھا بھائی کہاں جانا ہے؟ اس نے مولا سے پوچھا، کہا میں کوفے جا رہا ہوں. اور اسے بھی اسی کے آس پاس اترنا تھا. اب جب وہ دونوں اترے تو دونوں کا راستہ الگ الگ تھا، ایک کا راستہ ادھر، ایک کا راستہ ادھر. اترنے کے بعد مولا کائنات اس کے ساتھ ساتھ جانے لگے تھوڑی دور تک. تو کہا کہ آپ راستہ بھول گئے، کوفے کا راستہ تو ادھر ہے، آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں. کہا نہیں میں راستہ نہیں بھولا، میں جانتا ہوں اور مجھے کوفے ہی جانا ہے، میں کوفے کا راستہ نہیں بھولا ہوں، کوفے کا راستہ نہیں بھولا ہوں، مجھے کوفے ہی جانا ہے. میرا دین کہتا ہے کہ اگر کوئی ہم سفر ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، جب اترے اور جائے تو تھوڑی دور اس کے ساتھ چل کے جاؤ. کہ یہ ہمارا دین سکھاتا ہے ہمیں، جائے تو تھوڑی دور چل کے جاؤ. کہا آپ کا دین یہ سکھاتا ہے؟ کہا ہاں، کہیں میرے نبی کی تعلیمات ہے. کہا اچھا اگر آپ کے نبی کی یہ تعلیمات ہے تو مجھے بھی سکھا دیجیے، مجھے بھی سکھا دیجیے. خدا کی قسم اسی ایک عمل سے مسلمان ہو گیا. آپ کو پتا ہے یہی تو مولائے کائنات کی ذات ہے اور نبی پاک کی ذات. کردار اور کیریکٹر سے کفر کا خاتمہ کر دیا کرتے ہیں، کردار اور کیریکٹر سے کفر کا خاتمہ کر دیا. اخلاق میں وہ قیمت ہے، اخلاق میں وہ قوت و پاور ہے. خدا کی قسم اخلاق انسان کے اندر سے کفر کو نکال کے باہر پھینک دیا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیے یہ اخلاق میں قوت ہے، یہ اخلاق کی پاور ہے. اسی لیے عزیزان محترم میں نے ضرورت کو تمام کیا. ایسے پہ کرے گئے نبی جب رسول پاک سید الشہداء کے گھر آئے، جب یہ تاریخ نے لکھا ہے جب بھی آئے حسین کے رخسار کا بوسہ دیا، حسن کے رخسار کا بوسہ دیا. تاریخ نے لکھا جب بھی علی کے گھر آتے تھے بوسہ دیتے تھے بچوں کو. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب بھی بچے رسول پاک کے پاس جاتے تھے تب رسول پاک حسن حسین کو بوسہ دیتے. خدا کی قسم کبھی خطبہ دیتے دیتے کہتے کہ میرا حسین ہے فعرفو، اس میرے حسین کو پہچانو. آزا حسین فعرفو، دنیا پہچانے یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے. کبھی اپنے سینے سے لگا کے پہچانوائے، کبھی اپنے شانوں پہ بیٹھا کے پہچانوائے، کبھی پشت پہ حسین آ گئے تو سجدے کو دلانی کر کے پہچانوایا میرا حسین، میرا حسین ہی سے پہچانو. سب کے ساتھ تو محبت کی رسول پاک نے، مگر سید الشہداء کے ساتھ محبت کا ایک عظیم، ایک نرالا انداز تھا. حسین کو
अपने नाना से भी बड़ी मोहब्बत की। इसीलिए जब ज़हरा का लाल हुसैन, अच्छा सैयदुल शुहदा 7 साल, तकरीबन 7 साल के आसपास रसूल खुदा के साथ रहे, 7 साल तक रसूल खुदा के साथ रहे। तो इस 7 साल में अल्लाह के नबी ने कितनी मोहब्बतें की उसे बताया नहीं जा सकता है। हुसैन से कैसे मोहब्बतें थी, आगोश में अगर ला कर दिया गया सैयदुल शुहदा को तो रसूल पाक ने आंसू बहाए। उम्मे सलमा का बयान है कि कमरे के अंदर मौजूद थे, कहा किसी को आने न दिया जाए मगर हुसैन आ गए। तो हुसैन जब आ गए तो हुसैन की जब आवाज़ सुनी तो कहा मेरा हुसैन आने दो। कमरे का दरवाजा बंद था। उम्मे सलमा का बयान है कि सीने पर लिए हुए थे और रसूल रो रहे थे, तो रसूल के रोने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। इसका मतलब अज़ीज़ान मोहतरम, कमरे के अंदर अल्लाह का नबी रो रहा है तो बाहर आवाज़ आ रही। इसका मतलब ये है कि आवाज़ के साथ रो रहा था अल्लाह का नबी, तभी तो बाहर आवाज़ आ रही थी, वरना आवाज़ कैसे आती। रो कर बताया मेरा हुसैन लाल के गिरिया है, मेरे हुसैन पर रोना होगा। लेकिन 11 हिजरी के बाद हुसैन को ये शफ़क़त न मिली, क्योंकि नाना उठ गया। अब 11 से जब तक अली अकबर पैदा न हो सके, जब तक उस वक्त तक हुसैन को अपने नाना की मोहब्बत सताती। हुसैन को ये कोई मामूली बात न थी। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे हुसैन ने कहा था ना कि मेरा अकबर बोलता है तो मेरे नाना की तरफ बोलता है, मेरा अकबर चलता है तो मेरे नाना की तरफ चलता है, मेरे अकबर का किरदार मेरे नाना की तरह है, मेरे अकबर की गुफ्तार मेरे नाना की तरह है, मेरे अकबर की सीरत मेरे नाना की तरह है। हाय रे अल्लाह अल्लाह, जब हुसैन के यहाँ अकबर जैसा बच्चा आया तो हुसैन को नाना की मोहब्बत याद आ गई, हुसैन को नाना का ज़माना याद आ गया। मेरा अकबर तो मेरे नाना जैसा है। इसीलिए तो हुसैन ने कहा था जब भी मुझे मेरे नाना याद आते हैं तो मैं अपने अकबर को देख लिया करता हूँ, जाने कुर्बान हो जाए। हाय रे ऐसा कर्नल जवान अकबर जिसके लिए तारीख ने लिखा है। अब्बास और अकबर अगर निकल जाते थे मदीने की गलियों में तो दुकानदार अपनी दुकान को छोड़कर खड़े हो खड़ा करते थे। ऐसा अकबर, कर्नल जवान अकबर आगे हुसैन के सामने खड़ा होकर कहता है बाबा खुदा की कसम क़यामत का समा था, मेरे बाबा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। तारीख में लिखा है इस्ताज़ना फ़ादरा, बच्चे ने इजाज़त चाही, हुसैन ने इजाज़त दे दी। एक मरतबा जवान बेटा आगे बढ़ने लगा, बुरा बाप पीछे आने लगा। एक मरतबा अकबर ने कहा ए मेरे बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था। हुसैन ने कहा ए मेरे लाल अकबर, ऐ काश तू साहिब औलाद होते, ए मेरे बेटा, ऐ काश साहिब औलाद होते तो पता चल जाता एक बाप के लिए कितना सख्त है। बच्चा मैदान जिहाद में आया, मसरूफ जिहाद हुआ, एक मरतबा ज़मीन पर एक मरतबा ऐसा आगे लगा, अरे एक मरतबा अली अकबर ने अपना हाथ घोड़े के गले में डाल दिया, असुर घोड़ा दुश्मन की तरफ लेके चला गया। एक मरतबा अरे दुश्मन की तलवार गिरी, अली अकबर के टुकड़े कर दिया, वो सारे आगे बढ़ा। लाश अली अकबर उठाना चाह रहे थे,